وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوار دوستوں، میرے بھائیوں نوجوان ساتھیوں، اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ بڑا کرم اور احسان اور اس کا بے انتہا شکریہ کہ ہمیں اور آپ کو عید کے موقع سے امن اطمینان سکون اور پوری خیریت کے ساتھ فائدہ اٹھانے کا موقع نصیب فرمایا۔ اور آج شوال کی تیسری تاریخ یعنی رمضان کو گزرے ہوئے تیسرا دن اور عید باسی نہیں تیواسی ہو گئی۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے آیتوں کی جو ترتیب رکھی ہے وہ اکثر جگہوں پہ بہت ہی معنی خیز ترتیب۔ اللہ نے جو آیت جس آیت کے بعد یا جس آیت سے پہلے نازل فرمائی یا جو حکم جس انداز سے رکھا اس میں بڑی ہی معلومیت ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی گہرائی تک پہنچا جائے، جو کہ سب کا کام نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے پہلے تو روزہ کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ روزے فرض کیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر فرض ہیں، اس
کچھ دنوں کے لیے فرض کیے گئے. پھر اللہ تھوڑے آگے جا کر کے کیا فرماتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ پھر اس مہینے کی عظمت کو بیان فرماتا ہے، اس مہینے کی اہمیت کو بیان فرماتا ہے، اس مہینے کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک اسی مہینے میں تمام کی تمام آسمانی کتابیں اتاری گئی ہیں اور نازل کی گئی ہیں. رمضان کی 3 تاریخ، رمضان کی 6 تاریخ، رمضان کی 14 تاریخ، رمضان کی 18 تاریخ اور رمضان کی 24 تاریخ کو یہ قرآن مکمل نازل کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، توریت، انجیل، زبور، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، یہ تمام کے تمام اسی رمضان میں نازل کیے گئے اور 24 رمضان میں یہ قرآن مقدس نازل کیا گیا ہے. اس مہینے کی اہمیت کو اللہ بتا رہا ہے. یہ مہینہ اتنا عظیم ہے اور اتنا اہم ہے کہ اللہ نے سب سے آخری کتاب، سب سے اکمل کتاب، سب سے مکمل کتاب جس کے ایک حرف اور جس کے ایک زیر و زبر کبھی نہ بدلا گیا ہے اور نہ بدلا جا سکتا ہے اور نہ کبھی اس میں کوئی چینجنگ آ سکتی ہے اور نہ کبھی وہ پرانا ہو سکتا ہے. صاحب قصیدہ بردہ فرماتے ہیں وَلَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَىٰ عَجَائِبُهُ وَلَا تُسَامُ عَلَى الْمِقْدَارِ بِالسَّامِ. نہ اس کے عجائبات شمار کیے جا سکتے ہیں، نہ اس کے عجائبات گنے جا سکتے ہیں اور نہ بار بار پڑھے جانے سے وہ پرانا ہوتا ہے، نہ طبیعت اگتاتی ہے. اگر کسی محبوب اور محبوبہ کا خط ہوتا، اگر کسی معشوق اور معشوقہ کا خط بھی ہوتا تو 2-4 مرتبہ پڑھنے کے بعد اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا، کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہ ہوتا. جس کے نام آیا ہے وہ اگر پڑھتا تو شاید کچھ اور مزہ پا لیتا کبھی، لیکن دوسرا تو کبھی سننے کے لیے تیار نہ ہوتا اور کہتا کیا آدم گھسی بیٹی بھی بات نہیں کر کے آتے ہو. یہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ بار بار پڑھا جاتا ہے اور بار بار سنا جاتا ہے، پھر بھی وہ پرانا نہیں ہوتا. کثرت تکرار سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک شاعر نے اس کے بارے میں کہا ہے اور بہت وجہ کہا ہے كأنكم شجر الخضر طاب معا جملا ونورا وطاب العود والبرق. ایسا لگتا ہے کہ تم نارنگی ایک پھل ہوتا ہے جو سنترے سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، بہت تیز زرد ہوتا ہے، بہت ہی خوشبودار ہوتا ہے اور نہ معلوم کتنے فائدے اس کے طب اور حکمت کے اعتبار سے. شاعر کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ نارنگی کے درخت اور پھل ہو جو کہ بہت ہی خوبصورت ہو اور کلیاں بھی اس کی خوبصورت، پتے بھی اس کے خوبصورت، پھل بھی اس کا بارونق اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا. ایسے ہی قرآن کے الفاظ، ایسے ہی قرآن کے نقوش، ایسے ہی قرآن کی ترتیب، ایسے ہی قرآن کی تلاوت، ایسے ہی قرآن کے احکام، ایسے ہی قرآن کی تمام باتیں سب کچھ اتنی اچھی ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. یہ قرآن کی صفت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. آگے اللہ پھر فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو اس مہینے میں حاضر رہے، رمضان کا جو مہینہ پائے، نہ معلوم کتنے بیچارے نہیں پا سکے اور کتنے پائے تھے لیکن بیچ ہی میں چلے گئے. اللہ فرماتا ہے جس کو یہ مہینہ ملے اسے روزہ رکھنا ہی ہے، اس کے اوپر یہ روزہ فرض ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے یا کوئی سفر شرعی پر ہے، 177 کلومیٹر سے زیادہ جا رہا ہے اور روزہ رکھنے میں اسے دقت ہوگی، وہ توڑ سکتا ہے. ان دونوں کو اب بعد میں رکھنے کی ضرورت ہے، پھر انہیں دونوں کو قضا صرف کرنے کی ضرورت ہے. ایسا بیمار ہے جو کہ روزہ رکھا تو ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ کوئی جان جانے کا خطرہ ہو گیا، کوئی عضو بیکار ہونے کا خطرہ ہو گیا، اپاہج ہونے کا خطرہ ہو گیا، یہ خطرہ ہو گیا کہ کوئی عضو ہی چلا جائے گا، آنکھ بیکار ہو جائے گی،
ہاتھ شل ہو جائیں گے، پیر لنج ہو جائے گا، ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے آپ توڑ دیجیے، تب توڑا ہے تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں، یعنی ایک کے بدلے ایک ہے. یا سفر میں گیا روزہ نہیں رکھا تو ایک کے بدلے ایک ہے، یا رکھ کر کے اگر سفر شرعی تھا توڑ دیا تو بھی ایک کے بدلے ایک ہے. باقی اور کسی حالت میں اگر رکھ کر کے یوں ہی توڑ دیا ہے تو ایک کے بدلے کفارہ کے 60 روزے ہیں اور ایک روزہ قضا کا ہے، 61 روزے ہیں. اور بعد میں رکھنے سے وہ رمضان کی فضیلت بھی حاصل ہونے والی نہیں ہے اور ملنے والی نہیں ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو کوئی بیمار ہے یا جو کوئی سفر شرعی پر ہے تو اس کے لیے اب اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. وہ توڑ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن بعد میں اسے قضا کرنی پڑے گی. یہ حکم اللہ کیوں دے رہا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اللہ آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تنگی نہیں پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ بیماری میں رخصت جو دے رہا ہے، اللہ سفر میں جو رخصت دے رہا ہے اور صرف 1 مہینے کے روزے رکھوا رہا ہے، وہ بھی اس میں بہت سے حالات میں جو اجازت دی جا رہی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ رہے، کوئی تنگی میں نہ پڑنے پائے، کوئی پریشانی میں نہ پڑنے پائے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. آگے اللہ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، چاہیے کہ گنتی پوری کر لو. جو روزہ دیا گیا ہے چاہے وہ 29 روزہ ہو چاہے 30 روزہ ہو، اس کی گنتی تم پوری کر لو. اس آیت کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ دیکھو واقعی روزہ کا حق تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ایسے ہی روزہ رکھو جیسے انبیاء کرام رکھتے تھے. تم سے یہ مطالبہ نہیں ہے ایسے ہی روزہ رکھ دو جیسے صحابہ کرام رکھتے تھے. ہم اور آپ اتنا حق تو نہیں ادا کر سکتے ہیں، یہ ایک دم کلیئر کٹ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. شاید اللہ نے ہماری ہی رعایت میں آیت کا انداز یہ اختیار فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. جو گنتی ہے یعنی 29 یا 30 دن یہ تم پورا کر لو بس، تو سمجھا جائے گا کہ تم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے. تم نے ہمارے لیے کھانا چھوڑا، تم نے ہمارے لیے پینا چھوڑا، تم نے ہمارے لیے بیوی سے جائز طریقے سے ملنا چھوڑا، سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ دیا. یہ بہت ہی بڑا کام کیا ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے. ابھی 3 دن پہلے ہماری اور آپ کی الحمدللہ حالت یہ تھی کہ شہر میں صرف 1 گلاس پانی پیتے تھے، لیکن مغرب تک 1 گلاس چلتا رہتا تھا. مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ شہر میں 1 گلاس سے زیادہ کبھی میں نے پیا ہو، لیکن مغرب تک کبھی ذہن بھی نہیں جاتا تھا کہ پانی پینا ہے. اور آج حالت یہ ہے کہ گاؤں میں لگتا ہے کہ پانی اب کم پڑ جائے گا، ہر گھنٹے پہ نہیں ہر 10 منٹ پہ گلاس چل رہا ہے. اور صبح سے کئی گلاس میں خود ہی لگا چکا ہوں. سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ رمضان میں اللہ کون سی انرجی دے دیتا ہے، کون سا پاور دے دیتا ہے. ایک غیر مسلم ہے ہمارے ایک دوست نے بھی کہنے لگا کیا بھیا یہ تو ہی لوگ کی بس کی بات ہو، یہ پتا نہیں کہاں بھگوان تو لوگ کا دے دیتا ہے کہ تو لوگ جو ہے 15 گھنٹے کھینچل چلے جاتے ہیں، کون لوگ دقت نہیں. کب وہ دیکھے یار ٹہرت ہے، کب وہ باہر دوڑت ہے. 4واں 5واں روزہ تھا، اس نے کہا اپنی تو حالت یہ ہے کہ صبح سے 3-4 باٹل پی گئے ہیں، پیاس بجھ نہیں رہی تھی، اب ایک نیمبو لائے ہیں پورا پی گئے ہیں، تب جا کر کے کچھ سکون ہوا ہے. اور آپ لوگ 3:30 بجے سے بھوکے چل رہے ہیں، ابھی جائیں گے 6:45 بجے تک، تب جا کر کے پانی پئیں گے. یہ کیسے چل رہے ہیں؟ یہ ہم خود نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے چل رہے ہیں. یہ اللہ چلاتا ہے تب لے کر کے ہم لوگ چلتے ہیں. ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے 15 گھنٹے اس طریقے سے بھوکا پیاسا رہنا. عام حالات میں اگر گھر میں روٹی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتی ہے تو توا پلٹنے کے لیے لوگ دوڑتے ہیں. اگر 1 گھنٹہ کھانا تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے تو گھر والی کے لیے بیچاری مصیبت پیدا ہو جاتی ہے. وہی ہمیشہ سب کچھ کرتی ہے، وہی ہماری دھوبن بھی ہے، وہی ہماری جھاڑو لگانے والی بھی ہے، وہی ہمارا گھر صاف کرنے والی بھی ہے، وہی ہمارے بچوں کی دایا بھی ہے، وہی سب کچھ ہے. لیکن تھوڑا سا اگر مس ہو جاتا ہے تو ہم نے کتنے اتنے بد اخلاق ہوتے ہیں کہ مارنے اور گالی دینے کے لیے دوڑنے لگتے ہیں.
اور بھول جاتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے سب کچھ وہی کرتے ہیں، اور رمضان میں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اور اٹھ کر کے اپنے ٹائم پہ جو سحری ہمیں ملتی ہے کسی اور کی نہیں، ہماری ماں کی دین ہوتی ہے، ہماری بہن کی دین ہوتی ہے، ہماری بیوی کی دین ہوتی ہے، ہماری بیٹیوں کی دین ہوتی ہے۔ وہ بیچاری رات قربان کر کے، وہ بیچاری اس لوگ کی شدت کو اور گرمی کو برداشت کر کے ظہر بعد سے ہی ہمارے کچن میں رہتی ہے اور سب کچھ بنا کر کے سب سے پہلے آپ کو اور بیٹے کو کھلاتی ہے اور بعد میں پھر اپنا استعمال کرتی اور کھاتی ہے۔ لیکن ہماری بد اخلاقی دیکھیے، اگر تھوڑا سا کچھ کمی ہوتی ہے تو ہم آسمان سر پہ اٹھا لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تمہارا فریضہ کیا ہے؟ اس گنتی کو پورا کر دو تو سمجھا جائے گا کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اب اللہ نے جو ہدایت دی، جو روزہ رکھنے کی توفیق دی، جو نماز پڑھنے کی توفیق دی، جو ذکر کرنے کی توفیق دی، جو تلاوت کرنے کی توفیق دی، جو تراویح پڑھنے کی توفیق دی، اب اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی عظمت کا بیان کرو۔ اور ہم اور آپ بیان کرتے عید میں پہنچتے ہی ایک نہیں 6 زائد تکبیریں استعمال کی جاتی ہیں۔ عیدگاہ میں جاتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آہستہ پڑھا جاتا ہے، اور بقرعید میں زور زور پڑھا جاتا ہے، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی۔ یہ اور بات ہے کہ اب اکثر لوگوں کو بھولا رہتا ہے، اس لیے کہ ٹیم جاتی ہے اور مستی کرتے ہوئے جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ کبریائی بیان کرنا ہے، یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ تکبیر کہتے ہوئے جانا ہے اور تکبیر کہتے ہوئے ہمیں آنا ہے، یہ ہمارے ذہن ہی میں نہیں رہتا۔ اللہ فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ نے ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ جیسے ابھی میں نے کہا کہ اس ذات کا شکریہ جس نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس ذات کا شکریہ جس نے تراویح کی توفیق عطا فرمائی، اس ذات کا شکریہ جس نے ذکر و تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اس ذات کا شکریہ جس نے اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، اس ذات کا شکریہ جس نے عید کی نماز میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی، اس ذات کا شکریہ جس نے پورے امن اور اطمینان کے ساتھ اور پوری صحت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو عید کی مبارکباد دینے اور عید کی مبارکباد لینے اور ایک دوسرے کے یہاں جانے اور ایک دوسرے کو بلانے اور دل سے دل ملانے کی اللہ نے سعادت نصیب فرمائی، بے انتہا اس کے ہم اور آپ شکر گزار ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب اگلا جملہ جو اصل سنانا ہے، یہ تو بات تھوڑا لمبی ہو گئی، اصل جملہ جو سنانا ہے اس کے آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ روزے کی فرضیت، رمضان کے مہینے کی اہمیت، پھر روزے کی فرضیت، پھر اس کے بعد رمضان کے پورا کرنے کے بعد اپنی عظمت کا بیان، اپنی کبریائی کا بیان، اللہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر آگے فرماتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب آپ سے یہ پوچھیں، جب آپ سے یہ سوال کریں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے جب میرے بارے میں یہ پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ کہیے کہ میرا رب قریب ہے، آپ کہیے کہ تمہارا رب قریب ہے۔ اب رمضان کے حکم دینے کے بعد، اس کے پورا کرنے کے بعد، عید منانے کے بعد اللہ نے یہ آیت کیوں لائی ہے؟ بظاہر یہ اشارہ اس طرف ہے کہ رمضان میں صرف میرا رب نہیں تھا، رمضان کے بعد بھی میرا رب موجود ہے۔ بظاہر اشارہ اس طرف دیا جاتا ہے کہ وہ رب صرف ایک مہینے کا نہیں ہے، بلکہ وہ پورے سال کا رب ہے، بلکہ وہ پوری زندگی کا رب ہے۔ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کا حکم صرف سال کے ایک مہینے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ رمضان کے بعد بھی مسجدیں کھلی رہیں گی، بلکہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ رمضان کے بعد بھی نماز ہوتی رہے گی، یہ اعلان کر دیا جائے کہ رمضان کے بعد بھی اذان ہوتی رہے گی، یہ اعلان کر دیا جائے کہ رمضان کے بعد بھی نفل کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہ اعلان کر دیا جائے کہ رمضان کے بعد بھی رب موجود رہے گا، جسے نہ نیند آتی ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے، جو کبھی سوتا نہیں ہے، جو کبھی غافل نہیں ہوتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم لوگ کرتے ہیں اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا رب غافل بیٹھا ہے، انہیں دیکھ نہیں رہا ہے، ان کے بارے میں جان نہیں رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں
وہ حی و قیوم ہے، وہ زندہ ہے اور زندہ رکھتا ہے، وہ قائم ہے اور قائم رکھتا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے، اسے ذرا سی جھپکی بھی نہیں آتی، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ تمام مہینوں کا رب ہے، وہ تمام دنوں کا رب ہے، وہ پوری زندگی کا رب ہے، وہ ہماری باڈی کا بھی رب ہے، وہ ہماری اس دنیاوی زندگی کا بھی رب ہے، اس دنیاوی زندگی کا بھی رب ہے۔ جیسے اس نے روزہ کا حکم دیا ایسے ہی نماز کا حکم رمضان کے اندر جیسے تھا، رمضان کے بعد بھی اس کا فریضہ یوں ہی برقرار ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس کا حکم اب بھی برقرار ہے۔ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ چلنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ رمضان گیا تو نعوذ باللہ اللہ بھی چلا گیا، اللہ بھی ختم ہو گیا، العیاذ باللہ العیاذ باللہ۔ اللہ آج بھی موجود ہے، یہ مطالبہ ہم سے آج بھی موجود ہے۔ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اس آیت کے ذریعہ سے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ رب کہاں ہے، اب کیا ہو رہا ہے، آپ کہیے کہ وہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں مانگنے والوں کی مراد کو پوری کرتا ہوں، میں فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سنتا ہوں، اس لیے لوگ میری مان کر کے چلیں، اس لیے لوگ مجھ پر ایمان لائیں۔ آج بھی میں انتظار میں بیٹھا ہوں، آئے توبہ کرنے والے، میں توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، آئے مانگنے والے، میں صرف روزے داروں کو نہیں دیتا، میں صرف رمضان میں نہیں دیتا، میری داد و دہیز صرف رمضان میں نہیں چلتی ہے، رمضان کے بعد بھی میرا رب ہمارے قریب ہے، وہ آج بھی ہماری پکار سن رہا ہے، وہ آج بھی ہماری فریاد سنتا ہے، وہ آج بھی ہماری آواز سنتا ہے، وہ آج بھی اس انتظار میں ہے۔ آئے ہمارے سامنے سجدہ کرنے والے، آئے ہمارے سامنے نماز پڑھنے والے، آئے ہمارے سامنے تلاوت کرنے والے، آئے ہمارے سامنے ذکر کرنے والے، آئے ہمارے سامنے گڑ گڑانے والے جو رمضان میں گڑ گڑا رہے تھے، وہ آج بھی آئے، اور اللہ آج بھی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ دین کے پاپی، دین کے گنہگار، دین میں گناہ کرنے والے آئے رات میں توبہ کریں، اللہ خاموشی سے سننے والا ہے اور بہت قاعدے سے پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور آئے رات میں جرم کرنے والے دن میں آئے اس کے در پہ اور آ کر کے اس سے مانگے، وہ اسی حال میں آج بھی ہے۔ وہ رب ایسا ہے جسے کبھی غفلت کی شکار نہیں ہوتا ہے، وہ آج بھی اس کا حکم ہے، اسی اعتبار سے چلتا ہے۔ رمضان ایک ریہرسل ہے، رمضان ایک مشق ہے، رمضان ایک کورس ہے، رمضان ایک تربیت ہے، رمضان ایک ٹریننگ کورس ہے، جس سے گزار کر کے ہمیں سال کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان میں صرف عبادت کی جائے، اس کے بعد 11 مہینے مسجدوں کو ویران کر دیا جائے، مسجدوں کو آباد نہ کیا جائے۔ ایک چاند دیکھ کے مسجد کو آباد کیا اور دوسرا چاند دیکھتے ہی مسجد کو ویران کرنا شروع کر دیا۔ یہ سسکتی مسجد اور یہ در و دیوار جو ویران پڑے ہوئے ہیں، اور یہ مصلے جو خالی پڑے ہوئے ہیں، اور یہ مسجد کا حوض اور نل، یہ پوچھ کر کے کہہ رہے ہیں، یہ چیخ کر کے کہہ رہے ہیں یا اللہ رمضان ختم ہوا ہے یا مسلمان ہی ختم ہو چکا ہے۔ یہ صورتحال ہم نے اور آپ نے جو بنائی ہے، یہ اسلام سیزن ہی نہیں ہے، ہم نے اور آپ نے اسے سیزن ہی بنا دیا ہے، ہم نے اسے ٹائملی بنا دیا ہے، ہم نے اسے وقتی بنا دیا ہے۔ ایک وقت میں عبادت ہے اور دوسرے وقت میں اس رب کو بھول جانا، یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ یاد رکھیے، صرف حکمراں کے بدلنے سے کبھی حالات نہیں بدلا کرتے ہیں۔ اگر سنجیدہ کوشش کی جائے حکمراں کو بدلنے کی، یقیناً کرنی چاہیے، اور ظالم حکمرانوں کو روکنے کی اپنے اعتبار سے بھرپور محنت اور کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن صرف حکمراں کے بدل دینے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حالات بدل جائیں گے، اگر صرف حکمراں کو چینج کر دینے سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے حق میں حالات بہتر ہو جائیں گے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کو ہم ہٹا دیں اور دوسری کانگریس کو لے آئیں لیکن رب ہم سے ناراض ہے، تو یقین مانیے وہ گورنمنٹ کبھی ہمارے حق میں بہتر نہیں ثابت ہو سکتی۔ صرف حکمراں کے بدلنے سے کبھی بھی حالات نہیں بدلتے ہیں، ہاں اعمال کے بدلنے سے حالات بدلا کرتے ہیں، ہم اعمال نہیں بدلتے ہیں۔ جو کچھ بدلنا ہے اسے بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، جو بدلنا نہیں ہے ہم اسی کے پھیر میں اور چکر میں زیادہ لگے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رب تمام مہینے کا ہے، ہمارا رب تمام دنوں کا ہے، ہمارا رب تمام سالوں کا ہے، ہمارا رب ہم کو اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ یہ عبادت ہماری چلنی چاہیے۔ رمضان میں اگر 20 رکعت تراویح تھی، 20 رکعت نہ صحیح، کم سے کم عشاء بعد 2 رکعت ہی صحیح تہجد کی نیت سے پڑھی جائے، تو وتر سے پہلے اگر 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا جائے تو بھی انشاءاللہ تہجد کا ثواب ہم کو مل جائے
گا. اوابین کی 6 رکعت مغربات نہ صحیح, کم سے کم 2 رکعت نفل تو پڑھی جا سکتی ہے. 2 4 10 پارے تلاوت نہ صحیح, 1 پارا اور آدھا پارا تو کیا ہی جا سکتا ہے. بیٹھ کر کے 10 منٹ ذکر نہ صحیح, پھر بھی 2 منٹ درود اور ذکر تو کیا ہی جا سکتا ہے. اللہ رب العزت آج بھی دینے کے لیے تیار ہے, لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم لینے والے نہیں رہ گئے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے رہ ربے منزل ہی نہیں. جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں, مٹی ہی نہیں رہ گئی. جس سے انسانیت کی تعمیر ہو اور تکمیل ہو وہ انسان ہی نہیں رہ گیا جو اپنے رب کو پکار کر کے بہت کچھ لیتا تھا اور بناتا تھا. اللہ رب العزت مجھے بھی غفلت کی زندگی سے محفوظ فرمائے اور اپنی عبادت میں خاص طور سے لگنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اب سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.